آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں کہ کمنٹ باکس میں پہلے جو میرا ولاگ آیا اس میں آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتایا، لیکن پھر بھی چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات کہ میں کون سا ایپاکسی کلر کرواؤں۔ آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتایا، پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میں کون سا کلر کرواؤں۔ جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ ہے ہمارا گیٹ ہم نے نیو لیا ہے، تو میں آپ کو نیکسٹ دکھاتی ہوں کہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا گیٹ آ چکا ہے۔ اور گیٹ کا بھی کلر میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ میں کون سا کلر کرواؤں، تو آپ نے مجھے نہیں بتایا گیٹ کے کلر کا بھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، لیکن ابھی بھی میں آپ لوگوں کے پاس چوائس ہے کہ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کی فرمائش پہ میں جو آپ کلر کہیں گے میں وہی کرواؤں گی۔ میں نے گیٹ کا بھی آپ سے کلر کا پوچھا تھا، اور میں نے آپ سے ایپاکسی کلر کا بھی پوچھا کہ میں صحن پہ کون سا کلر کرواؤں، تو پلیز میری ہیلپ کریں کیونکہ آپ میری فیملی ہیں اور آپ سے ہی میرا پوچھنا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ میں پڑھا رہی تھی بچوں کو کہ بچوں کو میں نے کہا کہ جلدی جلدی پڑھا لوں، اس کے بعد جو ہے میں اگلا کام کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظوری کچھ اور تھا۔ میں نے تو پتہ نہیں بہت کچھ سوچا ہوا تھا کہ آج جو ہے نا مستریوں کے آنے سے پہلے مستری تو آ چکے تھے، میں نے کہا تھا کہ نیچے لگے ہوئے ہیں مستری، تو میں جلدی سے اوپر نہ کوئی کام کر لوں گی کیونکہ بچوں کے کچھ کپڑے سلائی کرنے والے تھے، تو مشین نیچے پڑی تھی۔ میں نے کہا کہ میں مشین اوپر منگوا کے تو کپڑے بچوں کے سلائی کر لوں گی کچھ، لیکن مستریوں نے تو بس دماغ ہی خراب کر دیا، کبھی اوپر کبھی نیچے، میں یہی حال ہوتا ہے، کبھی اوپر جاتی ہوں کبھی اوپر آ کے بیٹھی ہوں، تو پھر مستری کہتے ہیں ہم نے اوپر کام کرنا ہے تو پھر نیچے آپ چلے جائیں۔ اب تو 2 دن میں نیچے بیٹھی رہی ہوں کیونکہ انہوں نے وہ کنات سے لگا دی تھی اور میں ادھر بیٹھی رہی ہوں، پنکھا بھی نہیں تھا، اتنی گرمی میں بیٹھی رہی۔ کبھی کبھی اپنی آپی کے گھر بھی چلی جاتی ہوں کیونکہ ادھر یہ ہوتا ہے کہ میں ادھر چلے جاتی ہوں، پھر مستری ایزیلی اوپر نیچے کام کرتے رہتے ہیں، آدھے مستری اوپر لگے ہوتے ہیں، آدھے مستری نیچے لگے ہوتے تو 3 لوگ ہیں، 2 لوگ نیچے لگے ہوتے ہیں، ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ اکیلا لگا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی پڑھا لوں، بچوں کے ایگزام بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں چھٹیوں کے بعد۔ 23 کو جو ہے 23 یا 23 کو سٹارٹ ہو رہے ہیں، اسکول اوپن ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے بچوں کا کام جو ہے چھٹیوں کا تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے، لیکن بچوں کے جو پیپر ہونے والے ہیں انہوں نے بڑی ٹینشن دی ہوئی ہے۔ بچوں کو ایک تو یاد کرتے ہیں پھر بھول کے آ جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں پھر بھول کے آ جاتے ہیں، یہی مسئلہ ان کا چل رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو یاد کرواتے ہیں تو بچے پھر بھول جاتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں نے کہا کہ میں بچوں کو جلدی جلدی پڑھا لوں، تو میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ انسان سوچتا کچھ اور ہوتا کچھ ہے۔ میں نے کہا جب میرا مکان بنے گا تو میں اپنی مرضی سے جیسے چاہے مکان بنواؤں گی۔ میرے ہسبینڈ کہتے بھی ہیں ان کو، مستری کو، واللہ عالم ان کے دماغ میں جوں ہی نہیں رینگتی، وہ کہہ کے بھی جاتے ہیں کہ یہاں سے یار ایسے کرنا ہے، یہاں سے ایسے کرتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی ہی چلاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہے، یا شاید پتہ نہیں ان کو بھول جاتا ہے، یا بھولنے کی بیماری ہے، یا جان بوجھ کے ایسے کہتے ہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ لیکن ہاں ٹھیک ہے، جو یہ نقشہ میرے مکان کا بنا ہوا یہ میں نے اپنی مرضی سے بنوایا ہے، جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی بنا ہے۔ 2.5 مرلے کا میرا مکان ہے، اور 2.5 مرلے کے مکان کو میں نے ساری دیواریں اندر سے ختم کر دی ہیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ میرا جو 2.5 مرلے کا مکان میری طرف آ رہا ہے اس میں ذرا سا بھی صحن نہیں تھا، ذرا سا بھی صحن نہیں تھا، اونلی صرف 2-3 فٹ کی گلی تھی، 2 سے 3 فٹ کی گلی تھی، جس کو میں نے اتنے بڑے صحن میں کنورٹ کیا ہے۔ شکر الحمدللہ کہ جس نے بھی دیکھا ہے سب نے تعریف کی کہ ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت پیارا بنا، چاہے آپ نے TR گارڈری لگائیں لیکن آپ لوگوں کا گھر بہت پیارا بنا ہے، اور اوپن ہے۔ گراج وغیرہ میں نے نہیں بنایا کیونکہ گراج جو ہے اگر میں بناتی ہوں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پھر میرا صحن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ میں نے کچن اوپن بنایا ہے، میں نے کچن نہیں بنایا، اگر میں کچن بناتی ہوں تو تب بھی صحن چھوٹا ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے جب مہمان وغیرہ آتے ہیں یا میری نندیں وغیرہ آتی ہیں پھر ان کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس سے ایسا ہوگا کہ 4 پہیے چھت پہ رہیں گی، اور میں نیچے کلین جو ہے وہ بچھاؤں گی، اور کلین بچھا کر سارے مہمان نیچے میٹرس رکھوں گی، گدے بچھاؤں گی، اور اوپر جو ہے رضائیاں وغیرہ دھوں گی اور آرام سے سو جایا کریں گے انشاءاللہ۔ آگے میری کوشش ہے کہ میں نے ایپاکسی کروانے کے بعد پھر میری کوشش یہ ہوگی کہ میں نے وہ کروانا AC لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو میں نے اپنے سر پہ لینا ہے، اپنی کمائی میں سے لینا ہے AC۔ ایپاکسی اب میں نے کروانی ہے الحمدللہ، وہ بھی میں اپنی کمائی سے کروا رہی ہوں، اپنے ہسبینڈ پہ بوجھ نہیں ڈال رہی۔ تو جو AC ہے وہ بھی میں نے اپنی کمائی میں سے ہی لینا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر بل بھی زیادہ ہوگا تو جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو اگر چاہے تو بڑے طریقے سے لے کے چل سکتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو گھر
کو نا اتنے سے بجٹ میں لے کے چل سکتی ہے جتنا اس کے ہسبینڈ کا بجٹ ہوتا ہے، یا جتنا اس کو پتہ ہے میرے گھر کا بجٹ ہونا چاہیے۔ اپنے وہی جو عورت ہے وہ اپنے بجٹ میں سے پیسے نکال کر اپنے بچوں کی ہیلدی خوراک ان کو دے سکتی ہے، ہیلدی جو ہے ان کو فروٹ دے سکتی ہے۔ تو اس لیے نا میں نے بھی سوچا ہوا ہے کہ نا انشاءاللہ میں نے اپنے بجٹ کو مینٹین کر کے رکھنا ہے۔ جب عورت اپنا گھر اس کا بن جاتا ہے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ میں نے کبھی فضول خرچی نہ اپنے ہسبینڈ کو کرنے دی ہے اور نہ میں نے خود کی ہے۔ تو الحمدللہ میں جس بات سے اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں نا کہ یہ ہم نے فضول خرچی نہیں کرنی، تو وہ رک بھی جاتے ہیں، باز بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے تو اپنے گھر کو بنانا شروع کیا ہے۔ تو یہ ہماری سالوں کی محنت ہے۔ الحمدللہ میں نے پلاٹ بھی لے لیا ہے اور اپنا گھر بھی اب بنوا رہی ہوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ میرا گھر کتنا کھلا ہے، ماشاءاللہ سے اتنا کھلا ہے، مجھے خود دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے، یقین مانیں کہ جو میں نے اللہ سے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ تو آپ سب نے بھی نا ماشاءاللہ لکھنا ہے اور ماشاءاللہ کہنا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں یہ گھر کرے۔ آپ سب نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کا بھی گھر علیحدہ علیحدہ بن جائے۔ میری دعا ہے کہ میرے بھائی الگ الگ ہو جائیں، بس انسان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو بس اپنا اپنا گھر بن جائے، بہتر ہے اپنے اپنے گھروں میں ہو جائیں۔ لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے، اچھا ہے کہ صلح صفائی سے علیحدہ ہو جاؤ، نہ کہ لڑائی جھگڑے سے ہو۔ الحمدللہ ہم بھی صلح صفائی سے ہمارا گھر بن رہا ہے، ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ اگر غصہ آتا بھی تھا تو تب بھی ہم سکون سے رہتے تھے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ تو الحمدللہ میرا اب گھر بن رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے ہم دلوں سے تو دور ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں بیٹھ کے ہسبینڈ اور میرے جیٹھ آپس میں ہم کبھی بہوئیں نہیں بولتی، ہمارے ہسبینڈ اور ہمارے جیٹھ جو آپس میں بیٹھ کے، ہمارے جو سسرال والے آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہ ہم نے کبھی ان سے یہ کہا ہو کہ ہاں جی ہم نے کبھی اندر ٹانگ نہیں اڑائی کہ آپ ایسے کریں نہیں۔ جو انہوں نے فیصلہ کر دی وہ سر آنکھوں پر۔ جن گھر کی عورتیں بولتی ہیں نا، جن گھروں کی عورتیں بولتی ہیں ان کے گھر ہمیشہ اجڑتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی بیویوں سے، اپنی بھابھیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے الگ ہو کے بات کیا کریں۔ مردوں میں بات رہے وہ اچھی ہے تو اسی میں گھر کا سکون ہے۔ مرد جو ہوتا ہے نا وہ عورت کو تھوڑا سا شیر کی نگاہ سے دیکھے اور اس کی لگام کھینچ کے رکھے نا، تو گھر کا سکون برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر عورت کو وہ شروع سے نا، اگر اس کی لگام نہیں نا کھینچے گا، عورت اس کے سر پہ چڑھ کے ناچے گی اور گھر برباد کرنے میں۔ اچھا تو اب آپ لوگوں نے نا میری ویڈیو کو نا لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔